یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، چند دن کے بعد ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی۔ حسب معمول اس بابرکت مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس نبی، جس پیغمبر کی ہم نے سیرت کو سننا ہے، بیان کرنا ہے، اس نبی کی اطاعت اور اتباع کی اہمیت کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن لینا، بیان کر لینا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ سننے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی کامل طور پر اتباع کرنے والے بن جائیں، ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی، جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نے اس دنیا میں، اس زمین پر جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو جتنے اللہ کے رسول، جتنے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، سب انبیاء کی نبوت اور رسالت وقتی تھی، ان کا علاقہ محدود تھا، ان کا وقت محدود تھا، وہ اپنے اپنے علاقے میں دعوت دے کے اس دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ لیکن جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی نبوت، اس نبی کی رسالت عالمگیر نبوت اور رسالت ہے۔ اب نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام ان انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی اتباع، پیروی، اطاعت قیامت تک کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اب آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت جو کرے گا، آپ کی اتباع قیامت تک چلے گی، جو اتباع اور اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو آپ علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرے گا، آپ علیہ السلام کے طریقوں کی مخالفت کرے گا، وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کیے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جگہ بجگہ، مختلف جگہوں پہ، مختلف مقامات پر اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے میرے بندو، تم میرے اس بھیجے ہوئے نبی اور رسول کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ ایک مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے بندو، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی، تمہارے نبی کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے کسی دوسری چیز کو اس کے مطابق ڈالا جائے۔ اب ایمان والوں سے اللہ پاک کا تقاضا یہ ہے کہ اب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالات، واقعات، نشست و برخاست، دن رات، اندھیرا اجالا، آپ علیہ السلام کی سیرت محفوظ ہے،
آپ علیہ السلام کی سنت محفوظ ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ میرے اس نبی کی ذات کو، میرے نبی کی زندگی کو، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنے سامنے رکھنا اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈال لینا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی ذات، آپ علیہ السلام کی سنت ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو نبی علیہ السلام جو احکام شریعت تمہیں دیتے ہیں ان کو قبول کر لو، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لو، اسی کے اندر تمہاری دنیا کی کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہاری آخرت کی کامیابی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہونے والا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنت، نعمتوں والی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے صحابہ یاد رکھنا کہ جس نے میرے حکموں کی اتباع کی، میرے طریقے کی اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، اور جس نے میرے حکموں کی نافرمانی کی، میرے احکام اور میری سنتوں کی مخالفت کی، وہ ہے انکار کرنے والا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے، جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، نبی علیہ السلام کی پیروی کی جائے، نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی شخص جنت کا داخلہ چاہتا ہے، اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے۔ اور جو شخص آپ علیہ السلام کی اتباع بھی نہیں کرتا اور اس کا ارادہ، اس کی خواہش اور امید یہ ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے سامنے ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا پڑا ہے اور وہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ گلاس خود بخود میرے منہ تک پہنچ جائے گا۔ تو جیسے یہ ناممکن ہے تو نبی علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری اور پیروی کے بغیر جنت کا داخلہ بھی ناممکن ہے۔ تو جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، فرمایا کہ تم اس وقت تک، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، میری سنت کے مطابق نہ ہو جائے، میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کی زندگی کی ہر خواہش جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ تو کامل مومن بننے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، اتباع ضروری ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت کہ چند صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے معمولات اور عبادات کے متعلق سوال کیا۔ اب ان صحابہ کو جب بتایا گیا نبی علیہ السلام کی عبادات کے بارے میں، تو ان صحابہ کے دل میں عبادت کا ذوق تھا، اتباع جو ہے ذوق تھا، اللہ کی عبادت، نیک اعمال کا جذبہ تھا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے عبادت میں خلل پڑتا ہے، معاملات میں بندہ پھنس جاتا ہے، عبادت میں خلل پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے ان تینوں کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ میرے دل کے اندر ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں،
رات کو سوتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس وقت بھی گزارتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرے صحابہ میری بات یاد رکھنا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان صحابہ کا جذبہ بڑا بلند تھا، ان صحابہ کا نیک عمل کرنے کا جذبہ تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ عبادت کروں گا اور دنیا کے معاملات سے الگ رہوں گا، بڑا اچھا جذبہ ہے۔ لیکن یہ جذبہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، یہ جذبہ اللہ کے نبی نے رد کر دیا، اللہ کے نبی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں تھی، میرے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ بظاہر عمل اگرچہ بہت اچھا ہے، بہت نیکی کا جذبہ ہے، لیکن اس میں اتباع اطاعت کا جو خانہ تھا وہ اس میں نظر نہیں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے تردید فرما دی، اس کو قبول نہیں فرمایا۔ تو آج اگر اس سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری نظر میں دنیا کے اعمال کوئی بھی عمل بڑا اچھا ہی کیوں نہ ہو، کہ ہمیں لگے کہ بڑا نیک عمل ہے، لیکن اگر اس میں نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی اس میں اتباع نہیں ہے، تو اللہ اس عمل کو کبھی بھی قبول نہیں کر فرمائیں گے۔ اللہ اس عمل کو قبول فرمائیں گے جس عمل پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیرت کی بیانات، نبی علیہ السلام کی زندگی کے معمولات، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت زندگی کو اپنانے والے بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے خوشی کیسے منائی ہے، غم کیسے منایا ہے، خوشی کا اظہار کیسے کیا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا سنت تھی، کیا طریقہ تھا، اور موت فوت کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقے اپنایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں میرے بھائیوں ہم نے آج سے سننے تک محدود کی ہیں، جلسے جلوس تک ہم جو ہے اس کو محدود کر رہے ہیں، سننے تک ہی نبی علیہ السلام کی اطاعت اور محبت کو محدود کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی محبت تب ہم ثابت کرنے والے بنیں گے، تب اس بات کا عملی ثبوت جو ہے ثبوت دیں گے جب ہم آپ علیہ السلام کی سنت کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے، تب ہم اس بات میں سمجھے جائیں گے کہ ہم کامل طور پہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر سنت زندگی ہمارے اندر نہیں ہے تو محض زبان سے دعویٰ ہے، اور دعوے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تو عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نبی کی سنت کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائے۔